اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا، اور ابھی تک ہماری گفتگو یہاں تک آ پہنچی تھی کہ دو محاذ ہیں، ایک محاذ حق اور ایک محاذ باطل۔ محاذ حق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور محاذ باطل پہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، اور ہر ایک کے پاس کچھ اسباب، کچھ وسائل اور وہ طریقہ کار کہ جس کی بنیاد پہ ہر ایک اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور جو بھی جس دعوت پہ لبیک کہتا ہے اسی کا تابع بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے عرض ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو سرمایہ ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے لے کر آئے، اور بشریت کو حق کا پیغام دیا، اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف دعوت دی۔ چونکہ سلسلہ گفتگو کا پہلے سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی ایک کڑی جو بعد والی ہے وہ پہلے سے مربوط ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ بیچ میں کچھ ایسی گفتگو یا کچھ ایسا سلسلہ سوالات کا شروع ہو جائے جس کی بنیاد وہ پہلی کڑی کا مفقود ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ پہلے سے مربوط نہیں ہوتے ہیں، تو درخواست یہی ہے کہ اگر سوالات کا سلسلہ ہو تو وہ انشاءاللہ مباحثے کے بعد اگر مطرح کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک مطلب جو پہلے عرض کیا تھا کہ شیطان نے کچھ سرمایہ مانگا خالق کائنات سے، اور پھر اس نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا کہ میں کیا کروں گا۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 17 کہ اس آیت کے ذیل میں اس نے پورا اپنا شیڈول بیان کر دیا کہ میں کیا کروں گا۔ آئیے ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کیا کروں گا کہ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو اغوا کروں گا، اور ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے۔ اور پھر خالق کائنات کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثریت میرے پیچھے چلے گی، آپ کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ پہلا مسئلہ خود اس آیہ مجیدہ کے اندر ہے کہ یہ جو 4 جہات اس نے ذکر کی ہیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں، آئے یہ 4 جہات جغرافیائی اعتبار سے مادی جہات ہیں اور جسمانی جہات ہیں کہ سامنے سے کبھی آئے گا، کبھی پیچھے سے آئے گا، کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے۔ اصلاً یہ جہات مادی نہیں ہیں، بلکہ ان جہات کے پس منظر میں حقائق کچھ اور ہیں، جن حقائق کو وہ الٹا کرے گا، اور حقائق کو الٹا کرنے کے نتیجے میں انسان کو گمراہ کرے گا۔ اور وہ جس طرح ان حقائق کو الٹا کرے گا اس کا سلسلہ کیا ہے ترتیب کے ساتھ؟ پہلا کام یہ کرے گا کہ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، تسویل یا زینت۔ پہلے مرحلے میں باطل کو مزین کرے گا، خوبصورت بنائے گا، اور خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، اور یہ اس کا کام ہے۔ البتہ یہ شیطان بیرونی کا کام ہے، اور ایک شیطان ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے بنام نفس، جس کو کہتے ہیں نفس مسولہ۔ یہ پہلی سیڑھی ہے انسان کے لیے گمراہی کی، کہ ہوتا یوں ہے کہ جس چیز کو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو خوبصورت بنا کر پیش نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ سے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا نفس کا ایک کام بھی یہی ہوتا ہے کہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، اور وہ اچھائی کی صورت میں پھر اس برائی کو لے لیتا ہے۔ اسی کے 2 کلمے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ شیطان جو کام کرے گا سب سے پہلے تسویل کرے گا، یا اسی کو
مزین کرے گا، زینت دے گا، یعنی باطل کے اوپر خوبصورت لباس اور لبادہ اڑا کر حق کا وہ جب انسان کے سامنے پیش کرے گا فوراً انسان لے لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھی چیز ہوتی ہے تو اچھائی کی طرف انسان بڑھتا ہے، لے لیتا ہے۔ لیکن یہ اس حد تک ہے کہ جب تسویل یا باطل کو مزین کرتا ہے تو تزیین کی صورت میں فقط وسوسہ ہے، فقط دعوت ہے۔ دعوت سے بڑھ کر شیطان کوئی کام نہیں کرتا۔ وسوسہ یعنی ایسے امور کا نفس انسانی پر ظاہر ہونا جس کا منبع پیچھے شیطان ہو، اور یہ دو کلمے آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، ایک ہے وسواس اور دوسرا ہے الہام۔ الہام اور وسواس دونوں کیا چیزیں ہیں؟ دونوں مادی چیزیں نہیں ہیں، دونوں امر معنوی ہیں، دونوں امور باطنی ہیں، لیکن ایک کا منبع ابلیس ہے اور دوسرے کا منبع خالق کائنات ہیں، ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں۔ بس وہ امور باطنی جو صفحہ نفس انسانی پر ظاہر ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہیں، اگر شیطان کی طرف سے آ رہے ہوں وہ وسوسہ ہے، اور اگر خالق کائنات اور ملائکہ کی طرف سے آ رہا ہو وہ الہام ہے۔ اور انسان کے پاس ایک قوت ہونی چاہیے جس سے وہ تشخیص دے سکے کہ یہ چیز جو میرے نفس پہ ظاہر ہو رہی ہے یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے۔ اگر قوت تشخیص نہ ہوئی تو چہ بسا یہ انسان وسوسے کو الہام سمجھ بیٹھے اور الہام کو وسوسہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، اب یہ ایک پورا باب ہے طول تاریخ میں، بعض وہ صوفی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ طول تاریخ میں ٹکراتے رہے اور چہ بسا کہ انہوں نے کتابوں کی کتابیں بھر دیں اور کہا کہ یہ کیا ہیں؟ الہامات ہیں خدائی جو ہم پر نازل ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو کتابی شکل دے کر معاشرے کے اندر رائج کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہونی چاہیے جس قوت کے ذریعے ہم تشخیص دے سکیں کہ یہی امور باطنیہ جو بار بار صفحہ نفس پہ ظاہر ہو رہے ہیں یہ ابلیس کی طرف سے ہیں یا خالق کی طرف سے ہیں۔ جب تک وہ قوت تشخیص نہیں ہوگی انسان کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آ پائے گا۔ خوب عرض کرنا یہ تھا کہ یہ وسواس کی حد تک، دعوت کی حد تک ابلیس کی طرف سے یہ مسائل یعنی باطل کو خوبصورت لباس پہنا کر انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ تسویل اور زینت سے بڑھ جاتا ہے، پہلے وہ خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بنانے کے بعد انسان کو پیش کرتا ہے، انسان کو پیش کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے امنیت کا۔ کلمہ امنیت جس کی جمع امانی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آرزو، جس کو طول عمل بھی روایات میں کہا گیا ہے۔ آرزویں، لمبی لمبی آرزویں۔ یہ لمبی آرزویں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ یہ تسویل اور تزیین سے وجود میں آتی ہیں۔ دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مقدس آپ انسان کو دکھا دیں یا جس چیز کی انسان کو طلب ہوتی ہے وہ دکھا دیں اور اس کے پاس نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دکھانے کا؟ کہ اس انسان کے اندر ایک تڑپ اور طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس کی طرف مقدمات فراہم کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان جو پہلے مرحلے میں کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ باطل کو زینت دے کر، باطل کو تسویل بنا کر، باطل کے اوپر حق کا لباس چڑھا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ جب پیش کرتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر ایک آرزو پیدا ہو جاتی ہے اس کے حصول کی۔ اب اس کے حصول کے در پہ آ جاتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے، مجھے لینا ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ مقدمات فراہم کرتا ہے۔ مقدمات فراہم کرنے کے بعد اس چیز کے حصول کے لیے صبح و شام ایک کر دیتا ہے۔ یہ وہ آخری دام ہوتا ہے انسان کا آرزو کے بعد۔ اب یہ انسان جو تسویل کے بعد امانی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ انسان مامور بن جاتا ہے ابلیس کا۔ آمر ابلیس ہوتا ہے، مامور یہ انسان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ نفس جب تسویل سے اور تزیین سے آمادہ ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، لپکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی آرزو بن جاتی ہے۔ آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے پھر
غلامی اختیار کرتا ہے۔ اب جس نے آرزوئیں اس کے نفس میں ظاہر کی ہیں وہی اس کا حاکم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ انسان نفس مسولہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عامر بھی نہیں، امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور یہ مبالغہ کیا ہے؟ یعنی جتنے بھی فرامین ہیں وہ دے کون رہا ہوتا ہے؟ ابلیس۔ عمل کون انجام دے رہا ہوتا ہے؟ انسان۔ اگر انسان غلام بن جائے آرزوؤں کا، خواہشات کا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ ساری خواہشات ابلیس کی پوری ہوتی ہیں لیکن انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس نے یہ کہا اسی سورہ مبارکہ اعراف میں کہ یہ جو 4 جہات ذکر کی ہیں یہ 4 جہات وہ مادی نہیں ہیں، کہ 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے انسان پھسل سکتا ہے، تو اس کو پھسلانے کے لیے ہر قسم کا حربہ وہ استعمال کرے گا۔ کبھی سامنے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو دائیں بائیں یا آمنے سامنے سے یا پیچھے سے جو آئے گا اس میں فقط وسواس کی حد تک ہے، فقط دعوت کی حد تک ہے۔ اس دعوت کو اگر انسان نے قبول کر لیا پھر دوسرے مرحلے میں اس کو اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو آرزو بنا لیا، تیسرے مرحلے میں آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے پھر غلام بنتا ہے۔ بس یوں نہیں ہوتا ہے کہ شیطان پہلے دن سے اپنا پھندا لے کے آئے اور انسان کی گردن میں ڈال دے اور اس کو جہاں چاہے کھینچ کر لے جائے، نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مرحلہ بمرحلہ، قدم بقدم انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کے دام میں پھنس جاتا ہے۔ سوال دوم یہ کہ آیا یہ 4 جہات جو اس آیہ مجیدہ میں بیان ہوئی ہیں یہ 4 جہات ہیں؟ اسی لیے اگر آپ جا کر دیکھیں بعض بزرگوں نے اس مطلب کو استفادہ کرنے کی کوشش کی کہ ابلیس نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں، 2 جہات کا ذکر نہیں کیا کہ اوپر اور نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر اور نیچے ان 2 جہات میں انسان محفوظ ہے۔ البتہ پھر وہ خطابی مطلب ہوتا ہے، خطابی مطلب کو بیان کرنے کے لیے پھر چونکہ نعرہ لگوانا ہوتا ہے تو نعرہ لگوانے کے لیے وہ مطلب بھی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ خوب سوال یہ کہ آیا یہ 4 جہات ہیں، 2 جہات کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے یا نہ؟ مطالب کئی اعتبار سے ذکر ہوئے ہیں، کبھی ہیں اب وہ آیات اور روایات کے اندر بھی یہ ہے کہ شیطان 6 جہات سے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ان 4 جہات سے آئے، 6 جہات سے آتا ہے، اس میں اوپر اور نیچے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور کبھی یہ 4 صورتیں ہیں جو سورہ مبارکہ ہے اعراف میں ہیں، اور نہج البلاغہ میں اگر جا کر آپ پڑھیں تو ان 4 جہات کو 2 جہات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اخاف علیکم اثنان، مجھے فقط 2 چیزوں سے خوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ یعنی 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو یہ 2 چیزیں تمہیں نابود کر دیں گی اور صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے۔ وہ کیا ہے اثنان؟ اتباع الہویٰ وطول العمل، خواہشات کی پیروی اور لمبی آرزوئیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کا انسان جب شکار ہوتا ہے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور ان 2 کو بھی خلاصہ کر کے خالق کائنات نے ایک میں بیان کیا ہے۔ یعنی سب کی جڑ اور ام الفساد جو انسان کی ضلالت، گمراہی اور نابودی کے لیے کافی ہے وہ کیا ہے؟ فقط ہوائے نفس، خواہشات۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پس رکن رکین گمراہی کے لیے ایک ہی جنبہ ہے اور وہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی۔ خواہشات کی پیروی سے کیا وجود میں آتا ہے؟ طول عمل۔ طول عمل کو محقق کرنے کے لیے پھر انسان 4 جہات میں یا چہ بسا 6 جہات میں جا کر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ان کے حصول کے لیے پھر ہر جہت سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ یہ 4 جہات ہیں اور 4 جہات تعینی ہیں، نہ، 6 ہیں، 6 کو 4 میں خلاصہ کیا، 4 کو 2 میں اور 2 کو 1 میں۔ پس رکن رکین گمراہی کے لیے کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اور اس ایک چیز کو ابلیس نے ذکر کیا البتہ تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ ہیں کیا؟ پہلے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا۔ خود سامنے سے مراد کیا ہے؟
چونکہ عرض کیا تھا اس سے پہلے والے جلسے میں کہ انسان کو جو دنیا میں رکھا گیا ہے تو دنیا میں رکھا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں آیا ہے۔ خوب جب دنیا میں رکھا گیا ہے تو اس کے سامنے کوئی ہدف اور مقصد ہے یا نہیں ہے؟ جہاں پہ اس کو جانا ہے، وہ جہاں پہ اس کو جانا ہے، جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے بعد میں ہے، جہاں کے لیے یہ خلق ہوا ہے، خوب اگر اس کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہوگا یا اس کے بارے میں یہ انسان متزلزل ہو جائے گا تو یہ انسان حرکت میں رہے گا لیکن بے مقصد حرکت۔ آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کام بہت کرتے ہیں لیکن کام کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا ہے، لہذا پوری زندگی عاطل اور باطل گزار دیتے ہیں بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے۔ خوب شیطان نے کہا جو تمہارے سامنے والی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ معاد، قیامت۔ میں کیا کروں گا؟ میں سامنے سے آؤں گا، یعنی میں ایسا کام کروں گا یا تو آپ کو معاد کا منکر بنا دوں گا کہ اصلاً کوئی قیامت کا تصور ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی میں تبدیل ہو جائیں، نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور پھر دوبارہ زندہ ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ القاعات شیطانی ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں شیطان کی، بولتا کون ہے؟ انسان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان غلام بن چکا ہے شیطان کے ہاتھوں اور شیطان اپنی بات اس کے منہ سے اگلوا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کا انکار کر دو۔ اچھا، بعض لوگ ہیں جو ذرا مضبوط ہوتے ہیں، قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اب دوسرے مرحلے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ قیامت کا تو انکار نہیں کرتے ہیں، اس قیامت کے عقیدے میں سستی اور تذبذب اور تزلزل پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور چہ بسا کہ ہم اپنی زبانوں پہ یہ کلمات رائج ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں ان کو، اور واقعاً ان کی طرف توجہ رہنی چاہیے انسان کی۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے گا خدا غفور الرحیم ہے مگر خدا کریم نہیں ہے، خدا بخش دے گا، اور جب خدا بخش دے گا تو اب مجھے اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا القاء شیطانی ہے کہ عقیدہ معاد کو اتنا کم رنگ کر دو اس کے سامنے کہ اس کے سامنے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، گناہ اور اطاعت کا فرق ختم ہو جائے، حلال حرام کی تمیز اس سے ختم ہو جائے۔ اور ہم کرتے بھی ہیں یہ کام بڑی یعنی واقعاً افسوس کے ساتھ کہ یہ حقیقت ایسی ہے، تلخ ہے لیکن ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے، جب کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی احتیاط بھی کرے تو کہتے ہیں یار خدا کریم نہیں ہے، مگر اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا پوچھے گا؟ وہ سوال یہ کہ خدا کے پوچھنے کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کھایا یا یہ پیا یا یہ نہیں کیا، نہ، وہاں پہ سوال و جواب کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ سوال و جواب بتایا گیا ہے، وَإِلَّا اصل خالق کائنات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک حقیقت مجسم ہمارے سامنے کھڑی ہوگی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مثلا فرض کریں ایک چور ہے جس نے ایک عمل کبھی انجام دیا ہے اور ساتھ میں جس چیز کو اس نے چرایا ہے وہ بھی برآمد ہو کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اب سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ خود معاد اور قیامت وہ عالم تکوینی ہے جہاں پہ سارے اعتبارات حقائق کا جامہ پہن کر، حقیقت کا لباس پہن کر انسان کے سامنے موجود ہوں گے، وہاں پہ سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس انسان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور عیاں ہو جائیں گے۔ پس شیطان کیا کرے گا؟ سامنے سے آئے گا، اور سامنے سے مراد یعنی وہ جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے اس مقصد سے یا آپ کو اس حد تک لے جائے گا کہ آپ اس کی تکذیب کر دیں، یا اگر تکذیب نہ کریں تو اس عقیدے کو اتنا سست بنا دے گا کہ انسان اپنے عقائد کی دنیا میں عقیدے کی بنیاد پہ آ کر باطل کو اپنے گلے سے لگا لے گا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جب قیامت میں پہنچے گا یہ انسان تو سوال کیا جائے گا کہ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ آیا خود کرامت کا جھانسا دے کر اپنے آپ کو تم نے دھوکے میں رکھا ہے؟ یہی کہتے رہے کہ خدا تو کریم ہے، خدا تو غفور الرحیم ہے، اگر وہ غفور الرحیم ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پس یہ کام کیا کرے گا کہ یہ معاد کا عقیدہ آپ سے سلب کر لے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، وہ حربہ ہے
کہ جو مقصد انسان کے سامنے، اس مقصد سے انسان کو متزلزل کر دے گا۔ اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ خلف سے مراد معمولاً، البتہ 100% ایسے نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ احکام نو کے لیے صادر ہوتے ہیں، غالباً یوں ہوتا ہے، اکثر موارد یوں ہیں۔ خلف سے مراد اولاد کو انسان چھوڑ کر جاتا ہے یا نہیں دنیا میں؟ اولاد خلف بنتی ہے انسان کے لیے، البتہ کبھی خلف صالح ہے اور کبھی خلف طالح ہے۔ حکم ہے اس کے ذریعے آ کر آپ کو بہکاؤں گا۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ عموماً کہ یار یہ بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری تم پر ہے، دین کا ٹھیکہ تم نے کیا لیا ہوا ہے؟ وہ دین جس کا ہے وہ خود اس کی مدد کرے گا، تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے؟ خود دین کے راستے میں جاتے ہو، جہاد کرتے ہو، قتال کرتے ہو اور جنگ و جدال کرتے ہو، دن رات اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ یہ جو بچے تمہیں خدا نے دیے ہیں، یہ بیوی جو تو اپنے گھر میں لائے ہو، ان بیوی بچوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ بیوی بچوں کی ظاہر سی بات ہے، انسان کا تعلق بھی ہوتا ہے، رابطہ بھی ہے، لگاؤ بھی ہے۔ اس محبت کا جھانسا دے کر اس انسان کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے دین کی؟ اور کہتے بھی ہیں ہم چہ بسا کہ ہم بھائی ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بیوی بچوں کو سنبھالیں، اس کے بعد اگر کوئی ٹائم بچے گا تو دین کو دیں گے۔ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ آغا بیوی بچے دین کے سائے میں ہیں، اگر دین ہے تو یہ ہیں، اور اگر دین نہیں ہے تو ان کی حیثیت بھی نہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بیوی بچے ہیں اور دین کا سلسلہ الگ ہے، دین خدا سنبھالے گا۔ خوب وادی غیر ذی زر میں معصوم بچے کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ کے اکیلے چلے گئے۔ خوب ان کو نہیں پتہ تھا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی بچوں کو سنبھالنا ہے۔ خوب بیوی بچوں، یہ دین کا پیغام تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ پہلے مرحلے میں دین ہے، دین کے سائے میں بیوی بچے ہیں۔ اور آپ جا کر دیکھیں طول تاریخ میں جو لوگ بہت زیادہ گمراہی کا نشانہ بنے، اکثریت ایسی تھی جو بیوی بچوں کی وجہ سے حق سے منحرف ہوئے ہیں۔ یہ زبیر تاریخ کا وہ برجستہ نمونہ ہے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہوا ہے۔ عمر سعد ملعون کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام بار بار راہ نجات کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور بہانہ اس کا تھا بیوی بچوں کا کہ کوفے میرے بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ آ کر انسان کو جھانسا دیتا ہے، ومن خلفہم، یہ جو چھوڑ کر جاؤ گے نا، میں اسی کے ذریعے تمہیں اپنے مقصد سے ہٹا دوں گا۔ بیوی بچوں کے ذریعے لگا دو ان کو بیوی بچوں میں، اور بیوی بچوں میں اتنا پھنسے رہو اور اتنا ان بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہو، نہ حرام کی تمیز ہو نہ حلال کی تمیز ہو، اور جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو اور یہی مجسم اس کے سامنے جب آئیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ یہ ہم یہاں تک آ سکتے تھے، اس سے آگے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چہ بسا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور جس اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر جاتا ہے وہ ایک فاتحہ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرے انسان کہ ہمیشہ دنیا سے جانے کے بعد ان کا محتاج رہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کر کے جائیں کہ کل آپ کے اعمال انہی کے بل بوتے پہ وہ بعد والی جو منازل ہیں آخرت کی وہ اپنے بل بوتے پہ طے کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں عالم برزخ میں کہ جس اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے آیا تھا اب اس کے محتاج بیٹھے ہوں عالم برزخ میں کہ اب وہ بھیجیں تو میں اب اگلی منازل کو طے کروں۔ لہٰذا شیطان آ کر مزین کرتا ہے ان کو، خوبصورتی کے ساتھ اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ تیسرا کیا ہے؟ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ۔ یہ خود ایک خوبصورتی ہے۔ پہلی جب جو دو جہات ذکر کی تو کلمہ من کے ساتھ متعدی ہوا، اور جیسے ہی بات دائیں اور بائیں کی بات آئی کلمہ ان کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ یہ جیسے ہی کلمات تبدیل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گہرائی تک انسان ان پہ غور کرے تو حقائق کچھ اور ہیں کہ جہاں پہ کلمات کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ ان تعدی اور تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک حد ہے، اس حد سے اگر انسان گزر جائے تو وہاں پہ کلمہ ان استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، ایمان یمین کی جمع ہے۔ یمین کس کو کہتے ہیں؟ یا یمن، یمن کہتے ہیں برکت کو، وہ وجود جو بابرکت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمن۔ اسی سے کلمہ نکلا ہے میمنہ،
اصحاب میمنہ سورہ مبارکہ ہے واقعہ میں، یعنی بعض اصحاب ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں، یعنی اصحاب بابرکت. اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ اصحاب مشأمہ یا اصحاب شمال، یعنی وہ جو بدبختی کا ذریعہ ہیں، شوم، بدبخت، نحوست. یمن کہتے ہیں برکت کو، اور ان کے ساتھ جب متعدی ہوا ہے یہ کلمہ اور ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حد ہے، اس حد تک اگر آپ رہتے ہیں تو آپ معتدل انسان ہیں، اور اگر اس سے آپ نے تجاوز کیا تو صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ یمن، برکت. اور یمن اس سے دایاں ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے. دائیں ہاتھ کو دایاں ہاتھ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جتنی بھی انسان کی قدرت ہوتی ہے وہ کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ دائیں ہاتھ سے. معمولاً بائیں ہاتھ سے قدرت کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے دائیں ہاتھ کو دایاں کہتے ہیں کہ اس سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے. روایات میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دایاں اور بایاں دونوں یمین ہیں، یعنی جتنا کار خیر وہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اتنا کار خیر وہ بائیں ہاتھ سے بھی کرتے ہیں. ان کا دایاں اور بایاں نہیں ہے، دونوں ہی دائیں ہیں. اور بعض ایسے ہیں منحوس کہ جن کے دائیں ہاتھ سے بھی کوئی کار خیر وجود میں نہیں آتا. خوب ان کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دونوں ہاتھ میسرہ ہیں، دونوں ہاتھ شمال ہیں، دونوں ہاتھ مشأمہ ہیں. پس مشأمہ یا یمن یعنی وہ کار خیر جو انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یمین، ید یمنا. روایات میں یا قرآنی آیات میں بھی یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں. اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ خالق کائنات کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ یمن ہیں، دونوں یمین ہیں. دونوں یمین ہے کیا مطلب؟ دونوں ہاتھ سے مراد یعنی اس کا جمال کا ہاتھ اور جلال کا ہاتھ، دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ یمین ہے. یعنی دونوں صفات سے، صفات ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ ہوں، دونوں خیر کا منبع ہیں، دونوں برکت کا منبع ہیں، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. یہاں سے یمین سے مراد کیا ہے؟ قدرت، برکت، خیر. میں کیا کروں گا؟ شیطان نے کیا کہا کہ میں اسی خیر اور برکت اور قدرت کو آپ کے لیے ایسا مزین کروں گا کہ آپ استکبار کا شکار ہو جاؤ. ایک حد تک ہوتا ہے انسان کار خیر کرتا ہے اور کار خیر کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی متقی ہوگا. خوب ہم اپنی باس میں رہیں، اپنی بات کریں، دوسروں سے ہمیں کیا لینا ہے؟ دو اصطلاحیں پڑھتے ہیں اور وہ دو اصطلاحیں پڑھنے کے بعد وہ ہونا چاہیے تھا باعث یمن، وہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہو اور دوسری نسلوں کے لیے بھی وہ سرمایہ چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے لیے بھی باعث برکت ہو. لیکن شیطان نے کہا میں آ کر اس کو زینت دوں گا، تسویل کروں گا، آرزو بنا دوں گا، آرزو بنانے کے بعد میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا. پھر کرتا کیا انسان؟ دو اصطلاحیں پڑھنے کے بعد پہلا نعرہ یہ لگاتا ہے ہم سے بڑھ کر یہ کون سمجھتا ہے؟ ایک. اور کبھی کبھی اس شیطانی آواز پہ لبیک کہتے ہو کیا کہتا ہے؟ ہم سے پہلے یہ مطلب کسی پر منکشف نہیں ہوا تھا، ہم وہ اس میدان کے دھنی ہیں کہ ہم سے پہلے نہ کسی نے کہا ہے اور نہ بعد میں کسی کے ذہن میں آئے گا. اور جب بیان کی بات آئے تو بیان بھی اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے اور اظہار کبریائی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز وہ دیکھیں فلاں یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، ہم نے کیا کیا؟ ہمارا جیسا تو کسی نے تیر مارا ہی نہیں ہے. کا یہی چیز جو انسان کے لیے یمن اور برکت کا سبب تھا، میں تسویل اور زینت کے سائے میں اسی کو انسان کے لیے اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ یہ استکبار کا شکار ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مستکبر انسان، یہ خصوصیت ہے ذہن میں رکھیے گا، مستکبر انسان کبھی بھی خدا بین نہیں ہوتا، ہمیشہ خود بین ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے مستکبر کو کیا نظر آتا ہے؟ آنا، میں، بس، اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. خوب علامت ہم مستکبر ہیں یا نہیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس کے سائے میں اپنے آپ کا امتحان لینا شروع کر دیں. اگر 2 ٹکے خدا نے دیے ہیں اور یہ میں ختم نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں کہ یہ مستکبر ہے. یہ پیسہ ٹکا کس لیے دیا تھا؟ کہ خدا کو دیکھو. یہ پیسہ اس لیے دیا تھا کہ معاد کو دیکھو. یہ پیسہ اس لیے دیا تھا خالق کائنات نے خلق خدا کو دیکھو. نہ خلق خدا نظر آتی ہے، نہ دین نظر آتا ہے، نہ خدا نظر آتا ہے، اور نہ قیامت نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ میں.
میں، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بیوی، بچے، یہ میں اور میں، اس سے ہٹ کے انسان کچھ دیکھتا ہی نہیں. یہ مستکبر انسان ہے. مستکبر انسان کو کبھی خدا نظر نہیں آتا. اور ان شمائل کیا ہے؟ چونکہ ایک ہے اظہار قدرت، اور دوسری طرف سے خالق کائنات نے انسان کو دی ہے شہوت، جاذبہ. دنیا کے اندر خوبصورتی رکھی اور انسان کے اندر جاذبہ رکھا، اور انسان اس خوبصورتی کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اور خواہشات انسان کے اندر ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہا میں خواہشات کو اتنا مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ ایسا ایسا تم خواہشات میں ہی کھو جاؤ گے. اور یہ خواہشات انسان کو کہاں سے ہٹا دیتی ہیں؟ صراط مستقیم سے، معاد بھلا دیتی ہیں. خواہشات میں انسان جب گر جاتا ہے، اپنا نمونہ عرض کریں، دیکھیں ایک دفعہ ہے ضرورت اور ایک دفعہ ہے خواہش. ضرورت اور خواہشات میں فرق یہ ہے کہ ضرورتیں انسان پوری کر کے خدا سے متصل ہوتا ہے، اور خواہشات کے جال میں پھنس کر انسان خدا سے دور ہوتا ہے. گھر میں ہمیں ضرورت ہے کارپیٹ کی بھی، قالین کی بھی. خوب اگر قالین ضرورت ہے تو قالین کے آنے کے بعد انسان کے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے، عبادت اور اطاعت میں اضافہ ہونا چاہیے. خوب بجائے اس کے کہ جب یہ مال نہیں تھا تو اچھی طرح نماز پڑھتے تھے، خوب جب سے یہ کارپیٹ لے لیا، قالین لے لیا، اب 24 گھنٹے اسی کی صفائی کے چکر میں ہوتا ہے. چائے نہ گر جائے، بسکٹ نہ گر جائے، میلا نہ ہو جائے، یہ گندا نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے پھنسا دیا ہے کہ ضرورت سے بڑھ کر تمہاری خواہش بنا دیا ہے، اور خواہشات کا جو اسیر ہوتا ہے وہ خدا فراموش ہو جاتا ہے، معاد کو بھول جاتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ یاد رکھو، اور عجیب بات ہے اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور کرنے کے اعلان کرنے کے بعد جب کرتا ہے اس کے باوجود انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہ میں خواہشات کو اتنا مزین کروں گا تمہاری زندگی میں کہ تم خواہشات میں اتنا گھر جاؤ گے کہ نہ تمہیں خدا یاد رہے گا، نہ تمہیں اہل بیت یاد رہے گی، نہ تمہیں دین یاد رہے گا، نہ تمہیں خلق خدا یاد رہے گی. مگر یہ کتنی ضروریات ہیں. اگر ضروریات کو پورا کرنا ہوتا تو ضروریات تو بڑی آسان ہیں، مختصر سی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں. یہ دن بدن جو مال جمع کیے جا رہے ہیں اور انبار لگائے جا رہے ہیں، یہ ضرورت کی بنیاد پہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ خواہشات کی بنیاد پہ اکٹھا ہو رہا ہے. اور خواہشات میں جب انسان گھر جاتا ہے تو پھر انسان ابلیس کا غلام بن جاتا ہے. اب پھر ابلیس اپنا حکم دیتا ہے، یہ اس کی تعمیل کرتا ہے. وہ یہاں پہ کہا کہ دو جہاد کو اس نے ذکر نہیں کیا، تو چونکہ دو جہاد کو ذکر نہیں کیا، اوپر اور نیچے کا راستہ الگ ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ دو راستے خدا نے تمہارے لیے آزاد رکھے ہیں کہ جہاں پہ شیطان کی دسترس نہیں ہے. پھر وہ نقطہ بھی لگاتے ہیں. ایک کیا ہے؟ اوپر دعا کا راستہ ہے، نیچے سجدے کا راستہ ہے. کہ سجدے اور دعا سے انسان محفوظ رہتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا؟ کہ میں تمہارے سجدوں میں بھی آ کے شریک ہو جاؤں گا، اور میں تمہاری دعاؤں میں بھی آ کے شریک ہو جاؤں گا. دیکھیں ایک تھوڑا سا ظریف نقطہ ہے. خود دعا جو اوپر والی جہت ہے، کہ یہ دعا کا ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کس حد تک بلند ہے. یعنی گویا کہ ہم نے بھی خدا کو اوپر ہی فرض کیا ہوا ہے. وہ کہا کہ اوپر دعا کرو گے تو اوپر خدا ہے، نیچے سجدہ کرو گے تو سجدے میں بھی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. خوب ہم نے پہلے سے خدا کو معین کر دیا کہ وہ اوپر بیٹھا ہے، بقیہ جہاز سے خدا کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ خدا کو محدود کر کے فقط جہت فوقانی میں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو؟ مگر کتنی ایسی دعائیں ہیں انسان کی کہ جن دعاؤں میں ابلیس 100% ہمیں نظر آتا ہے. کتنی ہماری دعائیں ہیں، کبھی کسی کی نابودی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ خدا کروا رہا ہے، اہل بیت کروا رہے ہیں. اہل بیت کی سیرت تو یہ تھی کہ جس نے جتنا ظلم کیا پلٹ کر اہل بیت نے ان کی ہدایت کی دعا کی ہے. بات آ گئی چھوٹا سا یہیں پہ، فقط اس توجہ کو مبذول کرانے کے لیے اور اپنے اندر وہ انگیزہ پیدا کرنے کے لیے. مقتل کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری مرحلے میں بالکل وہ آخری لمحات شہادت سے پہلے، اور وہ جو ملعون سینہ مبارک امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھا ہوا تھا،
امام حسین علیہ السلام نے خواہش کی، کہا کہ مجھے پانی پلا دو، شمر سے کہا مجھے پانی پلا دیں۔ علماء نے جب یہ جملہ پڑھا تو ان سے ہضم نہیں ہوا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کریم ابن کریم ایک لئیم ابن لئیم سے، اور وہ بھی آخری مرحلے میں کہ جب اللہ سے ملنے کا وقت قریب ہے اس وقت پانی مانگ رہے ہیں۔ جب حل نہیں ہوا، وہ بعض بزرگان آئے، انہوں نے دوسری روایات جب اٹھا کر دیکھی، ان روایات کے سہارے سے اس مطلب کو حل کیا اور کہا کہ بھلے وہ جو پوری امت کا باپ بن کر آتا ہے اور پوری بشریت کی نجات کے لیے ہادی بن کر آتا ہے، اس کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے احساسات کچھ اور ہیں۔ اپنا دشمن جو سینے پہ بیٹھا ہے، گلا کاٹ رہا ہے، اور اس کی نسبت جو امام حسین علیہ السلام کی نظر ہے، سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ پانی کی ضرورت نہیں تھی، کہا اس پانی کے بہانے یہ ملعون چلا جائے اور میں خالق حقیقی سے جا ملوں، قتل مباشرت میں اس کا ہاتھ نہ ہو، کل کو خدا نے اگر اس کو توفیق دی تو راہ راست پہ آ جائے۔ کون سوچتا ہے؟ ہاں، یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دعائیں کریں، جس نے ہم پہ تھوڑا سا ظلم کیا ہو، کبھی اس کے لیے دعا نکلتی ہے ہمارے منہ سے؟ پس دعاؤں کے ذریعے بھی وہ آ کے انسان کو جھانسا دے سکتا ہے۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سجدوں کے ذریعے اس نے بہکایا ہے۔ پس کوئی جہت محفوظ نہیں ہے، فقط ایک ہی جہت محفوظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام جہات میں جب بھی وہ بہکانے کے لیے آئے، آپ کا رابطہ خدا سے مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر رابطہ خدا سے مستحکم ہوا تو محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب اس نے سرمایہ مانگا تو کیا کہا ہے ذہن میں نا؟ کیا کہا خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ مجھے ایسی چیز عطا کر کہ میں نسل انسانی کو دیکھتا رہوں اور نسل انسانی مجھے نہ دیکھ سکے۔ اگر یہ حربہ اس کے پاس ہے اور ادھر یہ جو بشریت منزل کمال کی طرف جانا چاہتی، اگر اس کے پاس یہ حربہ نہ ہوا تو یہ جنگ مساوی ہے یا نہ عادلانہ ہے؟ نہ عادلانہ ہے۔ اس جنگ کو مساوی کرنے کے لیے کیا کرو؟ خداوند عالم نے کہا کہ اگر وہ ایسا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا تو تم بھی ایک ایسی ذات سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہو اور یہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اور وہ کون ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ خدا ان کو، ابلیس کو دیکھتا ہے، لیکن ابلیس خدا کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مستکبر ہے، اور ابھی عرض کیا ہے کہ مستکبر کو کبھی خدا نظر نہیں آتا ہے۔ خوب ایسی ذات سے وابستہ ہو جو تمہارے لیے دلسوز بھی ہو اور جس نے تمہاری ہدایت کے لیے انتظام بھی کیا ہے۔ اور وہ انتظام کیا کیا ہے؟ کہا کہ اگر اتنی 6 جہات سے تم محفوظ نہیں ہو، اگر غیر محفوظ ہو، تو تمہارے لیے خالق کائنات نے کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں کیا؟ جہاں پہ آ جاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو، کیا یا نہیں کیا ہے؟ انتظام کیا ہے خالق کائنات نے۔ اور وہ 2 انتظام ہیں خالق کائنات نے کی، ایک قلعہ توحید اور دوسرا قلعہ ولایت۔ نیشاپور کی طرف، نیشاپور سے جب جا رہے تھے امام رضا علیہ السلام، وہ روایت سلسلۃ الذہب، کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ دوسری حدیث، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو 6 جہاز سے تم پہ حملہ ور ہوتا ہے، تمہیں کوئی پناہ گاہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پناہ گاہ فراہم کی ہے خدا نے۔ وہ پناہ گاہ کیا ہے؟ ایک کا نام ہے توحید، اس توحید پناہ گاہ کا دروازہ ہے ولایت امیر المومنین۔ خود ولایت امیر المومنین میں جب آؤ گے، ان 6 جہاز سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور یہ باب بنے گا قلعہ توحید کا۔ اس قلعہ توحید کے اندر آؤ۔ البتہ قلعہ توحید میں آنے کے لیے کیا ہے؟ ورد کافی نہیں ہے، چونکہ ہم نے پورا دین وردی بنا دیا ہے۔ تسبیح لے لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے سے کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ مثال عرض کروں، ابھی آپ تشریف لائے، بارش ہو رہی تھی، وہ آپ بارش میں چل کر آئے، بارش کے قطرات آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اور آپ اس بارش کے سائے میں چلتے آ رہے تھے۔ خوب اگر اس بارش سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ یا چھتری لے لیں یا سائبان کے نیچے آ جائیں۔ خوب آپ بارش کے نیچے کھڑے رہیں اور تسبیح لے کے
چھتری کا ورد کرتے رہیں، بارش سے محفوظ ہو جائیں گے؟ وہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یا چھتری کو کھولو، اپنے اوپر اس کو کر لو تاکہ وہ بارش سے بچ سکو، یا ایک ایسی چھت کے نیچے آ جاؤ جس چھت پہ وہ بارش نہ آ رہی ہو، تب تو محفوظ ہوں گے نا. بس پتہ چلا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں، ورد کرنا ضروری نہیں ہے. خوب ولایت بھی وردی نہیں ہے. ولایت کا رٹ لگاتے رہیں، اور رٹ لگانے سے کوئی اس قلعے کے اندر آتا نہیں ہے. ولایت کا رٹ لگانے سے موالی نہیں بنتا ہے. موالی وہ ہوتا ہے جو عملی میدان میں اس ولایت کے مدار میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اس ولایت کے مدار میں اپنے آپ کو گھماتا ہے، تب جا کر محفوظ ہوتا ہے. لہذا خالق کائنات نے کہا کہ اگر یہ 6 جہاد سے آپ پہ حملہ ور ہوتا ہے تو ہم نے اس پوری بشریت کے لیے پناہ گاہ بنائی ہے، اور اس پناہ گاہ کا نام ہے قلعہ توحید. اور اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کے لیے ہم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور 1,24,000 پیغمبروں کے بعد 12 اماموں کو بھیجا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 1,23,999 انبیاء یہ فقط اور فقط پیغمبر اسلام کی نبوت اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں. حتیٰ حضرت آدم علیہ السلام بھی، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس بات میں وارد ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو طریقہ کار اپنایا اس میں کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں اپنی امت، اپنی قوم اور اپنی امتوں کے اندر یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ آخری آنے والا ہے، اس کی نبوت کا اقرار کرو، اور اس کا بھائی ہوگا جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نہ ہمارا کوئی گزارا ہے نہ پوری بشریت کا کوئی گزارا ہے. لہٰذا ائمہ طاہرین ہوں یا انبیاء کرام ہوں، انہوں نے آ کر اسی دروازے کی دعوت دی ہے، لیکن اس دروازے میں جانے کے لیے یا اس قلعے میں جانے کے لیے جو مین باب اور مین دروازہ ہے وہ ولایت کا ہے. اور ولایت رٹ لگانے سے نہیں آتی ہے، ولایت کو اپنانے کی ضرورت ہے. ضمناً انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے کہ یہ ولایت کا جو رٹ لگاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اور ائمہ طاہرین نے جس ولایت کے لیے اس بشریت کی نجات کو ذکر کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. انشاءاللہ کہ آئندہ جلسات میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.